السلام علیکم فرینڈز، آج کمنٹس میں میری ایک سسٹر نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پلیز اولاد کی لائنوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیں. آپ نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی. تو ویڈیو تو ویسے میں نے ایک بنائی ہوئی ہے شادی کے ٹاپک پہ، لو میرج کے ٹاپک پہ 2 سے 3 ویڈیو میں بنا چکا ہوں. لیکن خیر میں ایک اسپیشلی اولاد کے ٹاپک پہ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جو کہ میری ایک سسٹر ہے، ان کی ریکویسٹ تھی کہ آپ یہ لازمی بنائیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ شادی کی لائنز کون سی ہوتی ہیں اور ان میں اولاد کی لائنز کون سی ہوتی ہیں. تو پہلے یہ دیکھ لیں، یہاں یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے، یہاں سے چلو میں آپ کو زیادہ بہتر بتا دیتا ہوں. یہ دل کی لائن ہے، اور دل کی لائن سے لے کے یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہاں تک، اس حصے کے درمیان جو لائنز ہوتی ہیں ایسے سیدھی اسٹریٹ سیدھی لائنیں جو ہوتی ہیں وہ شادی کی لائن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہاں سے لے کے اگر ہم یہاں تک اس کو، اگر انسانی عمر کو ہم 60 سال تک اگر قرار دیں، تو یہاں پہ اگر چھوٹی چھوٹی لائنیں ڈال لیں تو یہ سال بن جائیں گے. یہ تقریباً آپ نے یہ سال نکال لینے. لیکن اس کی کاؤنٹنگ ہم یہاں سے نیچے سے شروع کریں گے. یہاں سے ہم نے سال کاؤنٹ کرنے اور اوپر کی طرف جانے. تو یہ کاؤنٹ کر لیں، یہاں تک آپ اس کو 20 سال قرار دے دیں. یہاں پہ 25 سال، یہ 20 سال، یہ 25 سال، اور یہاں پہ 30 سال، اور تھوڑا سا اور آگے 40 سال، اور بالکل اینڈ پہ 60 سال. تو اگر عام طور پر یہ جو باریک لائنیں ہمیں نظر آتی ہیں نا، شادی کی لائن کے نیچے ایسے کوئی باریک لائن نظر آ جائے گی، پھر ایسے ایک باریک لائن نظر آئے گی، پھر وہ آگے سے وہ ٹوٹ جائے گی، پھر ایسے ایک باریک لائن نظر آئے گی، یہ بھی آگے سے ٹوٹ جائے گی. تو یہ جو باریک لائنز ہوتی ہیں اور آپ کو ٹوٹی ہوئی باریک لائن نظر آتی ہیں، تو یہ اصل میں شادی کی لائنز نہیں ہوتی. یہ بتاتی ہیں کہ ایسے لڑکی کا یا لڑکے کا بچپن میں 18-20 سال کی عمر میں گھر والے رشتے کا سوچیں گے، کہیں پہ بات چلے گی، پھر وہ بات ختم ہو جائے گی، اور یہ چیزیں منگنی کو ظاہر کرتی ہیں، یا کسی جو رشتہ تھوڑا چلتا ہے، منگنی چلتی ہے، زیادہ عرصہ چلتی ہے، تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ رشتہ ہوا، ٹوٹ گیا، یا منگنی ہوئی تھی اور وہ منگنی ختم ہو گئی. یا یہ کبھی کبھی یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہم اندر ہی دل میں کسی کو پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن ہم اظہار کوئی نہیں کرتے، دوسرے بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ جی ہمیں پسند کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے اپنے دل کی اندر کی بات ہوتی ہے. لیکن وہ چیز بھی ہماری ان لائنوں میں یہاں پہ شو ہو جاتی ہے، اس جگہ پہ ایسے یہ جو میں نے لائن ڈالی ہے نا باریک سی، تو یہ اس طرح کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ جی آپ بچپن میں کسی سے پیار کرتے تھے، 18-20 سال کی عمر میں آپ کو کوئی کزن اچھا لگتا تھا، یا اگر آپ بوائے ہیں تو آپ کو کوئی کزن پسند تھی، یا محلے میں آپ کسی کو پسند کرتے تھے. تو یہ پسندیدگی کی علامتیں ہوتی ہیں اگر ہم کسی کو پسند کریں. اور یہ بعض دفعہ اگر ہمیں اپنی فیملی میں کسی بھی رشتے کے ساتھ، بہن بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی شدید محبت ہو، اپنی فیملی میں یا اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ محبت ہو جائے، تو یہ اصل میں کسی کے ساتھ دلی وابستگی اور دلی لگاؤ کو ظاہر کرتی ہیں. یہ جو لائنز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باریک لائنیں شادی کی لائن کے نیچے، تو آپ اس بات کو سمجھ لیں. یہ ایک لمبی گہری لائن اس طرح کی لمبی لائن ہو، گہری ہو، یہ شادی کی لائن آپ اس سے ہم کہیں گے. اب یہ منگنی کی لائن نہیں ہے. اتنی گہری لائنز کے چھوٹے چھوٹے جو نیچے لائنیں ہیں وہ تو منگنی کی لائنیں ہو سکتی ہیں، یا آپ کسی سے لو کرتے تھے اس چیز کا اظہار ہوتی ہیں. لیکن جب یہ اتنا بڑا گہرا ریلیشن اس اتنی لمبی لائن کی شکل میں ظاہر ہو، تو اب جناب یہ شادی کی لائن ہم اسے کاؤنٹ کریں گے، جی یہ شادی کی لائن ہے. اور جو اولاد کی لائنیں ہیں وہ آپ کو یہ تقریباً کہہ لیں اسے ابار اتارت کہتے ہیں. یہ جو چھوٹی انگلی کے نیچے یہ جو ابار ہوتا ہے، یہ والا ابار اتارت ہے. یہ آپ کو میں اس کا حصہ بھی بتا دیتا ہوں، تقریباً اتنا حصہ، یہ حصہ
ابار عطارد کا ہے، اور یہاں پہ ہی ہم نے شادی کی لائن تلاش کریں، بچوں کی لائنیں تلاش کرنی ہے۔ اب جتنی لائنیں شادی کی لائن کے اوپر ظاہر ہوں گی، ایسے ایک بڑی گہری لائن وہ چھوٹی کی انگلی کے اوپر تک چلی جائے، ایسے بہت ہی گہری لائن، یہ سیدھی لائن، تو یہ جتنی لائن گہری ہوگی اور اوپر کی طرف ہوگی، یہ بات سمجھ لیں، شادی کی لائن کے اوپر کی طرف جو لائنیں اب نظر آئیں گی وہ اولاد کی لائنیں ہوں گی، وہ بچوں کی لائنیں ہوں گی۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ سسٹر آپ نے بھی پوچھا تھا کہ یہ اولاد کی لائنیں کہاں پہ ہوتی ہیں، تو یہ شادی کی لائن ہے، اور اس کے اوپر یہ 1 2 3 4 5، تو اگر یہ 4 5 لائنیں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 4 5 بچے ہوں گے، اور اگر وہ لائن گہری ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کلیئر کٹ بیٹے کی علامت ہوتی ہے۔ ایک گہری ملائم سی ریشمی سی لائن ہو، خوبصورت سی لائن ہو، گہری ہو، مضبوط ہو، کہیں سے ٹوٹی نہ ہو، اور اتنی لمبی بھی ہو، یعنی کہ شادی کی لائن سے شروع ہو اور وہ چھوٹی انگلی تک چلی جائے، اس کے پہلے پور تک، تو یہ بیٹے کی علامت ہوگی۔ اور اگر لائن بہت بڑی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ بیٹا بڑا سعادت مند ہوگا، بڑا فرما بردار ہوگا، اور زمانے میں وہ بڑا فیمس ہوگا، نام کمائے گا، کوئی بہت امیر آدمی بنے گا یا کوئی سیاستدان بنے گا، یعنی کہ اپنا نام بھی روشن کرے گا، اپنے ملک کا نام بھی روشن کرے گا، کسی بہت بڑے عہدے پہ پہنچے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا نام روشن ہوگا۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے یہ بیٹا پہچانا جائے، بلکہ اس بیٹے کی وجہ سے اس کے جو ماں باپ ہوں گے ان کا نام روشن ہوگا، یہ اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کرے گا جب اتنی گہری لائن آپ کو بڑی نظر آئے گی۔ تو یہ تو جناب پتہ چل گیا بیٹے کی۔ اب باقی بھی لائن گہری ہے، ساتھ اس کے ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ دوسرا بھی بیٹا ہی ہوگا، اور تیسری لائن بھی اسی کے مقابلے میں ایسے ظاہر ہوتی ہے، تو یہ پھر تیسرے بیٹے کو ظاہر کرے گی۔ اب ایک تھن سی پتلی سی لائن ایسے نظر نہیں آ رہی، لیکن بالکل ہلکی سی پتلی سی جو لائن ہو نا، گہری سی اور ٹوٹی نہ ہو، تو وہ بیٹی کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ جناب بیٹی ہوگی۔ آگے بالکل ایک پھر مدھم سی لائن ہے، تو یہ بھی بیٹی کی ہوگی۔ پتہ چلا کہ جو گہری لائنیں اوپر کی طرف اٹھیں گی وہ بیٹوں کی ہوں گی، اور جو پتلی لائنیں ہوں گی وہ کسی مہذب عدسے کے ساتھ، ویسے یہ اولاد کی لائنیں ہم دیکھتے ہیں، وہ جو آئینہ ہوتا ہے جو ہم پامس لوگ یوز کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ان لائنوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جو ہلکی مدھم لائنیں ہوں گی وہ لڑکی کی ہوں گی، اور جو گہری لائنیں ہوں گی وہ لڑکے کی ہوں گی۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لائن اوپر گئی اور پھر ٹوٹ گئی، تو اگر ایسا ہو تو ایسا بچہ جو ہوتا ہے وہ یا تو وہ پریگننسی ضائع ہو جاتی ہے، یا بچہ جب چھوٹا ہی ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس کی علامت یہ دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں، یہ لائن اور پھر یہ ٹوٹ گئی، یہ لائن یہاں سے ٹوٹ گئی، یا یہ ٹوٹی پھوٹی لائن، یعنی کہ یہ بچوں کی یا تو یہ ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ پیدا ہوتے ہی وہ کوئی اسے ایسی ملک کوئی بیماری لگ گئی ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا ہے، جیسے پولیو ہے، خناق ہے، تو وہ اس طرح کی ایسے ٹوٹی ٹوٹی لائنوں کی شکل میں نا وہ ایک سیدھی لائن آپ کو نظر آئے گی، ایسے ایسے یہ لائن بریک ہوگی۔ اصل میں تو یہ لائن ایسے ہی ہونی چاہیے نا بیٹے کی، بس سیدھی سی ہو، لیکن لائن کا سائز تو یہی ہے، لیکن یہاں سے اگر یہ بریک ہو تو یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے، یا اس کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، یا وہ بچپن میں ہی وہ ماں کے پیٹ میں ہی وہ ڈی این سی ہو جاتی ہے اور بیبی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ بالکل کلیئر سیدھی لائن بیٹے کی، گہری لائن ہو، لمبی ہو، ہلکی اس سے ہلکی ہو، ایسے ہو، بیٹی کی، یہ بیٹی کی ہوگی۔ اور اگر یہ ٹوٹی ہوگی درمیان سے تو وہ کسی بیماری کی علامت ہے، یا بچپن میں ہی وہ ڈی این سی ہو جائے گی، بیبی ضائع ہو جائے گا، یہ اس چیز کا انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر ایسے کراس آ جائے، یہ بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ بھی بیماری کو ظاہر کرتا ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے اگر اوپر اولاد کی لائن کے اوپر اگر ایسے کراس آ جائے، تو اس کو بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ اور اگر یہ ایسے لائن بنی ہوئی ہے لیکن ان کو بہت سارے لائنیں ایسے کراس کر رہی ہیں، تو یہ بھی بچے کی جو لائف ہے اس کے لیے یہ بیماریوں کو ظاہر کرتی ہے، بچے کی صحت اتنی اچھی نہیں ہوگی، یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے اگر اولاد کی لائن کو
اس سیدھی لائن کو اگر ایسے لائنیں کاٹیں، ان لائنوں کو اگر چھوٹی چھوٹی لائنیں کاٹ دیں تو یہ بچے کی خرابی صحت کی علامت ہوتی ہیں۔ تو فرینڈس، اس کے علاوہ یہ جو کچھ اور جگہ ہیں جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ صاحب اولاد ہوگا، اگر عورت ہے یا مرد، تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ غبار ظاہرہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اندر یا مرد کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، ان کے اس کے اندر جو سپرم ہیں وہ کتنے ہیں، یہ اس صاحب کو بتاتا ہے کہ مرد جنسی طور پہ کتنا مضبوط ہے، عورت جنسی طور پہ کتنی مضبوط ہے۔ جن لوگوں کا یہ پچکا ہوتا ہے یا ایسے ہی وہ سفید سا زرد سا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے لیے پنک ہاتھ ہونا چاہیے، ایسے ہی ابھرا ہوا ابھار ہونا چاہیے جیسے آپ کو میرے ہاتھ پہ نظر آ رہا ہے، تو یہ صاحب اولاد ہونے کی علامت ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ابھار جتنا کلیئر ہوگا، ابھرا ہوا ہوگا، خوبصورت ہوگا، ابھرا ہو، تو یہ چیز ہم سمجھیں گے کہ ایسا بندہ صاحب اولاد ہوگا۔ اسی طرح اس غبار کمر کا بھی اچھا ہونا، اور اسپیشلی ان دو غباروں کا، یہ مریخ مثبت ہے، یہ بھی اگر آپ کا ابھرا ہوا ہے، مریخ منفی ہے، یہ بھی اگر بیلنس میں ہے، یہ بھی بیلنس میں ہے، تو یہ بھی صاحب اولاد ہونے کی علامت ہے۔ اس کو بھی ہم اچھا پلس پوائنٹ سمجھیں گے۔ اور بعض دفعہ فرینڈس کچھ لوگوں کی وہاں پہ اس جگہ پہ لائنیں ظاہر نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہوگی۔ اگر اولاد کی لائنیں نہ بھی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات بتا دیتی ہے انسان کو، لائنیں شو ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی لائنز شو بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ کے علاوہ بعض پامس کا خیال ہے کہ یہ دل کی لائن ہے، اس کے اوپر بھی جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ اولاد کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو سمجھ لیں آپ اس بات کو، اگر یہاں پہ ایک لائن آپ کو نظر آتی ہے، یہاں پہ کوئی لائن نظر آتی ہے، یہاں پہ ایسے کھڑی لائن نظر آتی ہے، تو اس کو پامسٹری کی زبان میں ہم کامیابی کی لائن بھی قرار دیں گے، اور اس کو ہم اولاد کی لائنیں بھی قرار دے سکتے ہیں کہ جی بیٹے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس حصے میں لائنیں نظر نہ آئیں تو پھر آپ اس جگہ پہ یہاں پہ بھی چیک کر لیں، اگر یہاں پہ بھی آپ کو کھڑی لائنیں نظر آتی ہیں 3-4 تو وہ اولاد کی ہو سکتی ہیں۔ اور اگر یہاں پہ بھی لائنیں نظر نہ آئیں، یہاں پہ بھی لائنیں نظر نہ آئیں، تو پھر یہ انگوٹھا ہے، اس کا یہ جو ابھار ہے یہاں پہ ایسے 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 بعض عورتوں کے ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیں، چیک کر لیں، ایسے بھی لائنیں ہوتی ہیں۔ تو یہ میں اب یہاں پہ ڈرا کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیں، ایسے بڑا ابھار، چھوٹا، ایسے، پھر بڑا، ایسے۔ تو یہ جو بڑا ابھار ہوگا وہ بیٹے کا ہوگا، اور چھوٹا ابھار جو ہوگا وہ بیٹی کا ہوگا۔ اور اگر یہاں پہ بعض دفعہ کبھی کبھی ایسے ایسے انگوٹھے سے لائنیں بھی باہر نکلتی ہیں، تو یہ بھی اولاد کی لائنیں ہو سکتی ہیں۔ اگر لائن بڑی گہری ہوگی تو وہ بیٹے کی ہوگی، یا ہلکی ہوگی تو وہ بیٹی کی ہوگی۔ تو اگر یہ والی انگلی آپ کی کافی بڑی ہے، یہ والی انگلی میں کی بات کر رہا ہوں بارے مشتری کی، یا آپ اسے ٹچ کریں، اگر یہ بڑی انگلی کے کافی حد تک دیکھیں نا کتنی قریب پہنچی ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ میرے 4 بیٹے ہیں، تو یہ اگر آپ کی انگلی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، لمبی ہے، اور اس بڑی انگلی کے یہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں تک میری پہنچ رہی ہے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتا ہے۔ اور یہ ساتھ والی جو لائن ہے غبار شمس کی، یہ ہلکی سی میری چھوٹی ہے، تو اگر یہ ہو، جس بندے کی یہ چھوٹی ہو اور یہ والی بڑی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتا ہے، اور جس کی یہ والی بڑی ہو اس کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز تھی میرے نالج میں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے آپ کو گفٹ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ غبار کمر پہ ایسے ایسے اگر آپ کو لائنیں نظر آتی ہیں، یہ بھی صاحب اولاد ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا اگر ایسی آپ کو لائنیں نظر آتی ہیں۔ غبار بھی آپ کا یہ بیلنس میں ہے، غبار مشتری اگر کافی ابھرا ہوا ہے، یہ والا غبار اگر کافی زیادہ ابھرا ہوا ہے، یہ والا غبار ابھرا ہوا ہے، عطارد کا غبار آپ کا کافی بیلنس میں ہے، تب بھی آپ صاحب اولاد ہوگے۔ یاد رکھیں کہ پچکا ہوا ہاتھ، یہ پچکا سا ہاتھ ہو، کمزور سا ہاتھ ہو، کمزور سی ہتھیلی ہو، تو وہ کمزور صحت کی علامت ہے۔ تو جب آپ کے اندر آپ کی صحت کمزور ہوگی تو پھر ظاہر ہے
اولاد پیدا کرنے میں مختلف آپ کو پرابلم ہو سکتی ہیں، بیماریاں ہو سکتی ہیں، بانجھ پن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بانجھ پن کا شکار مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے تو سارا الزام ہم عورت پہ ڈال دیتے ہیں، یہ سارا فالٹ ہی عورت کے اندر ہے۔ حالانکہ میرا خود میڈیکل سے تعلق ہے، تو دیکھنے میں میرا اپنا ایکسپیرینس تو یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تر فالٹ جو ہوتا ہے وہ مردوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ کہہ لیں کہ 60 سے 70% مردوں کے اندر ہوتا ہے اور 40% عورتوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جو ہماری ساس ہوتی ہیں، جو بیٹوں کی مائیں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں نہیں میرے بیٹے کا تو نام ہی نہ لو، اسے تو کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خود ڈاکٹر بن جاتی ہے، خود ہی لیبارٹری بن جاتی ہے، بتا دیتی کہ نہیں نہیں میرے بیٹے کی بات نہ کرو، یہ جو میں بہو لے کے آئی ہوں نا یہی بانجھ ہے، اسی کا قصور ہے، اسی کو طلاق دو۔ اگر وہ 2-3 سال 4 سال اگر اولاد نہیں ہوتی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کروائیں، وہ اپنی بہو کو طلاق دینے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں اور بیٹے کی دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں۔ تو خدا را اس جہالت کو، اس ظلم کو اپنے دل سے نکالیں، اور جو مرد ہیں، مرد حضرات اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کریں، حوصلے کے ساتھ اپنا ٹیسٹ کروائیں، اور اگر ان کے ٹیسٹ میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو بہت تھوڑے پیسوں میں ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسے بندے جن کو اولاد کی پرابلم ہے، جن مرد حضرات کو، تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، میں ان کو میڈیسن کا بتا سکتا ہوں، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں، ٹیسٹ کی رپورٹ مجھے بھیج دیں تو میں چیک کروں گا، تو جو بھی فالٹ ہوگا پھر میں ان کو میڈیسن بتا دوں گا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل انہیں اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور وہ ان کا وہ جو بیماری ہے، یہی ہوتا ہے زیادہ تر مرد کی یہی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ مردانہ کمزوری ہوتی ہے، سپرم کم ہو جاتے ہیں، تو وہ پس سیل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، پیپ آ جاتی ہے۔ تو وہ میں جس کو بھی مسئلہ ہوگا وہ میرے ساتھ پرسنل واٹس ایپ پہ رابطہ کر لے گا، تو میں اس کو، وہ اپنا ٹیسٹ کروائے گا، اس ٹیسٹ کی رپورٹ مجھے بھیج دے گا، تو پھر وہ اس کی رپورٹ دیکھ لیں گے، اور پھر میں اس کو بتا دوں گا کہ بھائی آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کی یہ پرابلم ہے، آپ یہ میڈیسن کھائیں۔ کوئی زیادہ مہنگی میڈیسن نہیں ہے، یہ میرے خیال 1000 1500 2000 یا حد 3000 کی 2-3 دفعہ کھائی نا تو 3000 کے اندر اندر یہ جو مردانہ پرابلم ہوتی ہے ان کا علاج ممکن ہے، کوئی اتنی پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے۔ تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی۔ تو یہ میں ایلوپیتھک میڈیسن کی بات کر رہا ہوں، کوئی حکیمی میڈیسن کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ 10 سال میرا میڈیکل سٹور پہ میرا اپنا وہ ایک ہاسپیٹل کا سلسلہ تھا، تو وہ میڈیکل سے ہی میں ٹچ رہا ہوں، میڈیکل سٹور تھا میرا اپنا۔ تو آپ کو میں ایک اچھی ایلوپیتھک میڈیسن جو ہوتی ہے ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں اگر کسی کو بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو۔ باقی میں نے سارا تقریباً آپ کو بتا دیے۔ یہ اگر جو درمیان والی انگلی ہے یہاں پہ اگر کراس کا نشان ہو تو یہ اولاد میں رکاوٹ کو ظاہر کرتا ہے، ایسے مرد میں یا عورت میں کوئی جنسی پرابلم کی کمی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت کا یہاں پہ ایک جزیرہ بنتا ہو، ایسے جزیرہ بن جائے، ان کی زندگی کی لائن ایسے آئی ہے نا، نیچے آئی ہے، اور یہاں پہ ایسے ایک بڑا سا جزیرہ بن جائے تو یہ بھی بانجھ پن کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جزیرہ جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا پبلسٹی کی زبان میں۔ یہ ضرور جہاں پہ بھی جزیرہ ہوگا وہ پرابلم کو ظاہر کرے گا۔ اگر قسمت کی لائن ہے یہاں پہ جزیرے سے شروع ہو رہی ہے تو یہ بھی بیڈ لک کو اظہار کرتی ہے کہ شروع میں بہت پرابلم ہوں گی، تکلیف ہوں گی۔ تو جزیرہ جہاں پہ بھی آئے وہ پرابلم کو ظاہر کرتا ہے، اور جب زندگی کی لائن پہ جزیرہ شو ہو تو وہ بانجھ پن کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو کافی حد تک میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔